يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. محترم معزز ناظرین، سامعین اور حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا. کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. کتنا ڈرنا ہے؟ حق تقاتی، کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ہی ڈرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہی کوشش کرنا کہ مرنا تو اسلام پر مرنا تو مسلمان مرنا. اے میرے مالک، آج جمعۃ المبارک اور رجب المرجب کا یہ مقدس مہینہ تیرے گھر میں اس مبارک گھڑی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم سب کو موت ایمان پر عطا فرما. مالک تو نے ہم کو پیدا کیا تھا دین حنیف پر اور ہماری موت ہو تو دین متین پر. ہمیشہ اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا. نعمت اللہ کی مشرق و مغرب شمال و جنوب میں اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی تمام نعمتوں کو آپ پر تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسی پر راضی ہوں کہ تم سب کا جو دین ہوگا وہ دین اسلام ہوگا. آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نبوت کا جو تاج ہے اور یہ نبوت کی جو معراج ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو تعداد ہے کہ یہ حسین محل نبوت کا تیار ہو چکا تھا، لیکن اس میں ایک لبنہ، ایک جگہ جو تھی وہ خالی تھی. جیسے ہی میں آیا تو وہ جگہ پر ہو گئی اور نبوت کے اس محل کو کہ جو اس کے حسن میں کمی باقی تھی، میں نے پوری نبوت کے اس قصر کو میں نے حسین و جمیل کر دیا میری آمد کے بعد. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. نعمت کو ہم نے آپ پر پورا کر دیا. رب کریم کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں، اور حضرت انسان اگر صرف اپنے وجود کو ہی دیکھ لے تو ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ نے اس جسم میں عطا کی ہیں. اس کا تو پتہ تب چلتا ہے کہ کسی ڈائلیسس کے مریض سے کوئی پوچھے
کہ گردے کتنے کام کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ کہ جب وہ منظر بھی قبلہ شیخ صاحب کے ساتھ ہم نے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈائلیسس کے مراحل سے وہ گزرتے، میں نے تو صرف ایک گردے کی بات کی، اللہ نے اس جسم کے اندر نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن فرش زمین سے عرش بری تک شجر و اجر بحر و بر نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ نے فرمایا کہ ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ہم تم سے ضرور پوچھیں گے۔ جب تفسیر میں جا کر دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ نعمت سے مراد حبیب خدا ہے، ذات مصطفیٰ، کہ سب سے بڑی نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، اللہ نے اپنا محبوب بھی ہم کو عطا کر دیا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہنے لگ جائے، کسی اور دین پر راضی ہو جائے، کسی اور دین کو وہ پسند کرنے لگے، تو ہرگز اللہ کے نزدیک کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے سوائے دین اسلام کے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے کچھ پڑھی، اس لیے کہ سب سے مضبوط دلیل وہ ہمارا مقدس کلام اللہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اسی آیت کو پڑھا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اور جس وقت میں سرکار اپنی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ راز حبیب جاننے والا سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے نبی کا آخری خطبہ ہے۔ نبی کے دل کی صداؤں کو سمجھنے والا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ زارو قطار رونے لگے، صحابہ اکرام ابھی مسئلے کو نہ سمجھے تھے، صدیق اکبر وہاں پہنچ گئے کہ اب ہمیں اپنے پیارے آقا کا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آواز سننا ہمیں نصیب نہ ہو۔ پھر رب کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اتنی آیتیں اور ابھی سینکڑوں آیتیں قرآن مجید میں اسلام کی حقانیت پر موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان تمام آیتوں کو انشاءاللہ العزیز ماہ قرآن ماہ رمضان ان قریب آنے والا ہے، اور اس میں ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے بھی کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ مبارک او سب سے افضل نبی کہ تم سب سے افضل امتی ہو گئے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کہ ہمیں تو گھر بیٹھے یہ اسلام اور یہ ایمان ہمیں نصیب ہو گیا۔ ہمارے شناختی کارڈ میں ہمارے پاسپورٹ میں لکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر حقیقت میں اسلام اور ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو کوئی پوچھے صدیق اکبر سے، کوئی پوچھے بلال حبشی سے، کوئی پوچھے مصعب بن عمیر سے، کوئی پوچھے عمار بن یاسر سے، کہ جنہوں نے اپنے لہو کے آخری قطرے پیش کیے تھے اپنے دین اور اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اور پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، سرکار علیہ السلام نے اس چھڑی سے ایک خط لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اس کی دائیں اور بائیں طرف بھی ایک ایک لکیر کھینچی، اور جو سب سے پہلے بیچ والی لکیر تھی اس پر ہاتھ رکھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، ادھر راستہ اور ادھر راستہ، ان راستوں پر نہ جانا ورنہ تم بھٹک جاؤ گے۔ اور قرآن نے پھر اسی کو کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، رب کریم فرماتا ہے کہ یہ صراط مستقیم یہی میرا راستہ ہے اور تم نے ہمیشہ اسی کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی طرف نہ بھٹکنا، فَتَفَرَّقَ عَن سَبِيلِهِ، کہ تم جو ہے اپنے راستے سے پھر جدا ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور وہی مالک ہے کہ جس نے تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کی وصیت فرمائی ہے۔ صراط مستقیم اتنا قیمتی ہے کہ ہر وقت ہماری زبانوں پر صراط مستقیم کی دعا رہتی ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو،
کہ بغیر صراط مستقیم کی دعا مانگے ہماری کوئی بھی نماز مکمل ہو نہیں سکتی۔ ہم ہر وقت اپنے رب سے یہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہماری ایسی تربیت فرمائی ہے کہ سرکار نے اسلام کو اتنا واضح کر کے بیان کر دیا کہ اسلام کی جو راتیں ہیں قسم خدا کی وہ بھی دن کی طرح نظر آتی۔ یہ انہوں نے لفظ کہا لیلہا کا نہاریہا، کہ اس کی راتیں بھی سرکار نے اتنی روشن کر دیں کہ جیسے دن میں اجالا ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ہمیں بالکل کھول کر اسلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ فرمایا کہ اس راستے پر چلو گے تو یہ جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے، اور میں تم کو اور اپنی امت کو یہی حکم دیتا ہوں کہ میری امت ہمیشہ جنت کے راستے پر ہی چلنا اور جہنم کے راستے سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی بھی ہمیں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں کہ جو جنت میں جانے کا ہو بتایا نہ ہو، اور وہ جو جہنم کے قریب بھی کر دے اس سے ہمیں بچایا نہ ہو۔ کوئی بھی آپ سے محبت کرنے والا، ماں ہو کہ باپ، ان سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جس میں اماں بھی کہتی ہے کہ یہ بات میں تم کو بتا رہی ہوں ہے غلط، خاموشی سے اپنے پاس چھپا کر رکھنا۔ کبھی ابا کہہ دیتے کہ یہ جو ہے جھوٹ ہے لیکن اس کو ابھی تمہیں جو ہے وہ بولنا پڑے گا، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہمیشہ ہم کو صرف حق بتایا۔ پیاروں، اس راستے پر چلنا یہی جنت کا ہے، اور اس راستے سے ہمیشہ بچتے رہنا کیونکہ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ تربیت ہمارے نبی نے ہماری جو ہے وہ فرمائی۔ 13 سال تک مکے کی زندگی میں اور شرک کے کڑ میں توحید کا اعلان ہوتا رہا، توحید کی آیتیں اترتی رہیں۔ آج الحمدللہ اسلام جو ہے وہ پورے جہاں میں پھیلا ہوا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا کہ اسلام کو جاننے کے بعد، اسلام کو ماننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو اگر عیسائیت پیاری لگ جائے، کسی کو جو ہے ہندو مت پیارا لگنے لگ جائے، کسی کو کرسمس جو ہے وہ اچھا لگے اور وہ اس کی مبارکبادیں دینا شروع کر دے، کوئی ہولی منائے کہ دیوالی منائے، یا ان کی جو ہے وہ تہواروں کو اور اس کو جو ہے پسند کرنا، اس کی مبارکبادیں دینے لگ جائے۔ میں نے کہا جب شرک کا گڑھ تھا اور مکے کی سمیع پر توحید کا پرچم بلند کرنا، توحید کا کلمہ پڑھنا کہ ان کی گردنوں پر ننگی تلواریں ہوتی، بلال حبشی سے پوچھو کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تم پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، اے بلال تم نے ان تمام ظلم و ستم کو برداشت کیسے کیا؟ تو سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں کہ کوڑے کی کڑواہٹ اور ایمان کی مٹھاس، میں نے دونوں کو آپس میں مرج کر لیا، قسم خدا کی جو ایمان کی مٹھاس تھی وہ کوڑے کی کڑواہٹ پر غالب آ گئی۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو شرک کے گڑھ میں، شرک گدے کے اندر جنہوں نے کلمہ توحید کو بلند رکھا اور پرچم اسلام کو جنہوں نے بلند رکھا، دور حاضر میں اخلاق کا پیکر بننے والے کچھ ایسے لوگ کہ جو اپنے قیمتی ایمان کو، میں اس میں بات نہیں کر رہا کہ وہ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی، مسلمان کہلانے والے نہ جانے ان کو کیا مرض ہو جاتا ہے کہ اعتراض ہوگا تو قرآن مجید پر، اعتراض ہوگا تو فرمان نبی پر، اعتراض ہوگا تو اسلام پر۔ اسلام نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ اسلام نے ایسا کیوں کر دیا؟ وہ ابھی ہندوستان کے اندر ایک شخص کہ جو کوئی فلمی ڈائریکٹر، نام سے تو وہ مسلمان ہے، کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ڈیناسور کا ذکر نہیں۔ اب وہ اس طرح کی باتیں، تو قرآن مجید نے ان چیزوں کا بہت پہلے جواب دے دیا۔ اب تجھے رحمانی قاعدہ بھی پڑھنا نہیں آتا تو اس میں قرآن کا کیا مسئلہ؟ تجھے قرآن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور اس طرح کی بات کر کے وہ لوگوں کے سامنے، بلکہ یوں سمجھے کہ کفر اور شرک کے سامنے وہ دادے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ عاقبت ان کی بڑی بھیانک ہے۔
اور اسی طرح کل کا دن گزرا اور اس میں ایسے جو ہے وہ کرسمس کی مبارک باتیں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ جیسا لگ رہا ہے کہ جناب کوئی آسمان سے اترا ہوا یہ عمل ہے کہ اگر کرسمس کی مبارک بات نہ دی تو معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ میرے بھائیوں اور پورے جہاں میں سننے والوں، یہ سمجھ لو کہ اللہ نے تم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس میں سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے، سب سے قیمتی نعمت اسلام ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے پر ایمان نہیں جانا چاہیے، اسلام نہیں جانا چاہیے۔ یہی آج کا یہ پیغام ہے کہ 25 دسمبر عیسائی اس میں جو ہے وہ اپنا کرسمس یا عید جو بھی وہ اپنی خوشی مناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ روز ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے، تو معاذ اللہ پھر ہمارا قرآن اس بات کا اعلان کرتا کہ عیسائیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو والد ہے وہ معاذ اللہ اللہ ہے، معاذ اللہ۔ ہمارے قرآن نے بالکل واضح اعلان کر دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور قرآن نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب آپ اور ہم اور پورے جہاں میں سننے والے اس بات کو سمجھ گئے۔ میری کرسمس اور مبارک باتیں معاذ اللہ کہ یہ مبارک بات دینے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مبارک ہو کہ خدا کے یہاں بیٹا ہوا ہے، معاذ اللہ، یہ اس کی مبارک بات دے رہا۔ میڈیا کے اوپر چھایا ہوا کہ فلاں نے فلاں کو مبارک بات دی، فلاں نے فلاں کو مبارک بات دی، معاذ اللہ یہ ہے وہ کرسمس۔ اور رب کریم نے ان تمام لوگوں کے لیے فرما دیا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، چھوڑ دو ان کے دین کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو بھی لہو و لعب بنا لیا، خرافات بنا لیا، سیر و تفریح بنا لی، عیش و عیاشی بنا لی۔ فرمایا ان کے دین کو چھوڑ دو، یہ قرآن کہہ رہا، قریب بھی نہیں بھٹکنا ان کے دین کے، ورنہ جو تمہاری ایمان کی خوشبو ہے چلی جائے گی، جو تمہارے اندر مومن ہونے والا دل ہے اس کی دھڑکن کی رفتار کم ہو جائے گی۔ ہندوؤں کی ہولی یا دیوالی منانا اور اسی طرح سے کہ مسلمانوں کے لیے سخت ترین ناجائز عمل ہے ان کے اس طرح کے معمولات کے اندر چلے جانا، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس پر جو ہے بڑی شد و مت کے ساتھ عمل کر کے دکھایا۔ آج ہماری امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مکہ کے جو شرک کا گڑھ تھا، اتنی زیادہ بت پرستی تھی کہ انہوں نے کعبے کے اندر بھی بت رکھے تھے، لیکن اس بت کدے کے اندر شرک کے گڑھ میں بھی ان تمام شمائر رسالت کے پروانوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر ایمان کا نور روشن کیا، اسلام کا جنہوں نے چراغ جلایا اور توحید کے پرچم کو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ بلند کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ شادی بیاہ کے موقع پر مہندی کی محفل نہ ہو تو جناب شادی نہیں ہو سکتی، مایوں نہ ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نکاح ہی نہیں ہوا۔ یہ تمام خرافات ہندوانہ رسمی اور اس کے اندر نہ جانے کون کون سے خرافات وہ لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان آج بھی اپنے ایمان اور عقیدے پر سلامت ہے، لیکن ان تمام رسم و رواج سے جو کفر کی طرف سے آتے ہیں، امت مسلمہ کو ہمیشہ اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے ان خرافات پر اربوں کھربوں ڈالر جو ہے، آپ یوں سمجھیں کہ 15 دسمبر کے بعد سے اور جو نیو ایئر کی نائٹ ہوگی اس ٹائم تک اربوں کھربوں جو ڈالر ہے وہ ان تمام پر جو ہے ناچ گانے پر، شراب و شباب پر، زنا بدکاری پر، یہ ان تمام چیزوں پر خرچ کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا نام اپنا مذہب رکھ لیا۔ یہ من گھڑت ساری گھڑی ہوئی ان کی جو ہے وہ عادتیں
آپ اگر ان کے اپنے مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، قسم خدا کی یہ جتنی بھی حرکتیں کی جاتی ہیں یہ تمام حرکتیں ان کے مذہب کے بھی منافی ہیں، ان کے اپنے مذہب کے منافی ہیں۔ اور لہو و لعب، کھیل کود، عیش و عیاشی کو جو ہے وہ مذہب کا رنگ دے دیا جاتا۔ اچھا ایک چیز یہاں پر یہ کہ کرسمس کے موقع پر بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا، اللہ پاک ہمارے پاکستان کو، وطن عزیز کو ہمیشہ استحکام اور استقرار عطا فرمائے کہ جہاں پر ہر طرف سے تکبیر کی صدائیں اور اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں اور انشاءاللہ تا صبح قیامت گونجتی رہیں گی۔ کرسمس کے موقع پر خیر پاکستان میں تو یہ معاملات سڑکوں پہ اور ادھر ادھر نظر نہیں آتے، لیکن سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر یہ معاملہ شروع ہو گئے۔ وہ سانتا کلاس بنتا، اس نے سفید داڑھی لگا لی، سفید بال کر لیے اور سرخ جوڑا پہن کر وہ سانتا کلاس بنا۔ وہ سانتا کلاس جو ہے وہ ایک کردار، اور وہ کردار اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا روحانی باپ ہے، اور وہ یورپ وغیرہ میں بلکہ بلاد عرب میں آپ ان دنوں کے اندر اگر ٹریول کرنے والے جنہوں نے کیا یا کرتے، وہ سارے ایئرپورٹوں کو اندر ڈیوٹی فری کو ایسے سجا دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب سے بت پرستی کو نکال دو، اور وہاں پہ یہ تمام جو ہے وہ چیزیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب شاید میں کسی جو ہے وہ کفر کی کنٹری میں آ گیا، کسی دیار کفر کے اندر میں آ چکا ہوں۔ اتنا زیادہ وہاں پہ وہ جو ہے وہ کرسمس ٹری لگ رہی ہے، وہ درخت لگ رہا، اس پہ لائٹیں لگ رہی ہیں، اس کے بعد وہ سانتا کلاس بنائے جا رہے ہیں، اور یہ سارے معاملات اس میں کیے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ ایک بڑا خطرناک کردار ہے۔ وہ مہنگے مہنگے تحفے لے کر یورپ میں اور جہاں جہاں پر بھی، بلکہ بلاد عرب میں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آتی، اور بچوں کو لے جا کر ایک قیمتی تحفہ دیا جاتا۔ اس بچے کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو آیا تھا جس نے سفید داڑھی اور سفید بال لگائے ہوئے، وہ وگ ہوتی، تو وہ تم کو اتنا قیمتی تحفہ دے کر گیا ہے، یہ سمجھ لو بچہ تو بچہ ہے نا، کہ یہ تمہارا روحانی باپ تمہیں آج تک کسی نے جو ہے اتنا قیمتی تحفہ نہیں دیا، یہ تحفہ اس نے دیا، تاکہ اس بچے کے دل میں جو ہے وہ عیسائیت کی اور نصرانیت کی جو ہے وہ محبت پیدا ہو۔ کتنا خطرناک ان کا یہ عملہ، ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ ان کے ہر عمل کے پیچھے جو ہے، ان کی ہر حرکت کے پیچھے ایک خطرناک قسم کا دشمن چھپا ہوتا، اور وہ دشمن مسلمانوں کا دشمن ہوتا۔ آج انہیں ماڈرن مسلمان سمجھا جاتا، جو کفار اور مشرکین کے تہواروں میں اپنا پورا حصہ ملائیں۔ جناب یہ جو ہے کشادہ دل والے، کھلے ذہن والے لوگ ہیں کہ یہ ہولی میں بھی جاتے ہیں، دیوالی میں بھی جاتے ہیں، یہ کرسمس بھی مناتے ہیں، کرسمس منانے والوں کو اس کی مبارکبادیں بھی دیتے ہیں کہ خیر مناؤ کہ کہیں تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ایک مالدار کے سامنے دوسرے مالدار کی تعریف کر دی جائے تو اسے برداشت نہیں ہوتی۔ ارے میرے سامنے تو اس کی بات کر رہا۔ جب ایک مالدار دوسرے مالدار کی تعریف کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جس نے کائنات کے تمام مالداروں کو، جس نے کائنات کے تمام بادشاہوں کو، جس نے تمام ریاستوں کو جس نے پیدا کیا، اس کے سامنے اگر کسی اور کو خدا کہا جائے، اس کے سامنے کسی اور کو معبود کہا جائے، اس کے سامنے کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، معاذ اللہ ڈر رکھتا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہ تو کرم ہے پیارے مصطفیٰ کریم آقا کا کہ آج بھی اس امت کو انہوں نے بچائے رکھا کہ وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے آج بھی امت جو ہے وہ محفوظ رہتی۔ سرکار علیہ السلام کو اپنی امت سے اتنا پیار کہ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا۔ لیجئے جناب، کون کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہر بات کا ذکر نہیں؟ فرمایا کہ لوگ کفار کے پیچھے، ایسے لوگوں کے پیچھے، فرمایا بالش بہ بالش، ہاتھ بہ ہاتھ ان کے پیچھے وہ چلیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی داخل ہو جائیں تو یہ لوگ آنکھ بند کر کے اس گوہ کے بل میں بھی داخل ہو جائیں۔ سرکار علیہ السلام کا ہر لفظ جو ہوتا ہے نا، اس میں حکمتیں بھری ہوتی۔ حضور نے گوہ کی مثال کیوں دی؟ اب جا کر آپ اس کو چیک کریں۔ گوہ جب اپنا بل بناتا ہے تو بہت ہی مختصر چھوٹا سا اس کا بل ہوتا ہے۔ یہ چھپکلی کا، یہ
ایک جو ہے وہ حشرہ ہے، چھپکلی جیسی اس کی صورت ہوتی ہے، گوہ کی، وہ بل اس کا بہت چھوٹا، اور اس چھوٹے کے اندر وہ بناتا ہے اندر ٹیڑے میڑے راستے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کفر اگر ایسے کہ وہ تم پیچھے چلے تو وہ تم کو جو ہے وہ گو کے بل میں لے جائیں گے، اور تم بھی آنکھ بند ہو کر اس تنگ راستے میں ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں ایسے بھٹک جاؤ گے کہ پھر تمہیں واپسی کا راستہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی، ہمارے اسلام کی رب کریم جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے پیچھے مسلمان پیروی کرتے ہوئے چلے جائیں گے؟ سنے کان کھول کر، اور پورے جہاں میں یہ پیغام چلا جائے کہ جب پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے پیچھے مسلمان چلنے لگیں گے، فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ ہوں گے، ان سے تم نے ہمیشہ بچ کر رہنا ورنہ یہ تم کو گوہ کے بل کے اندر بھی لے کر چلے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف میں حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لائے۔ یہ عدی بن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، اور یہ اس طرح سے کہ ایک جنگ کے اندر ان کی بہن اور ان کے قوم اور قبیلے کے بہت سے لوگ گرفتار ہو کر آئے، اور یہ وہاں پر موجود نہ تھے، یہ کہیں نکلے ہوئے تھے تجارت۔ جب یہ پہنچے اور ان کو پتہ چلا تو یہ پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار شریف مدینہ منورہ میں۔ سرکار علیہ السلام کے اخلاق پہ قربان، میرے نبی کے کیا اخلاق ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پتہ چلا کہ یہ حاتم الطائی کا بیٹا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ بھی سخی تھا، تو بھی بڑا سخی ہے، لیکن تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے ایمان کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تیرا مال جو ہے وہ اسلام کے بعد ایمان والوں پر خرچ ہو۔ ہرگز مجھے تیرے مال اور اس کی ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں، دین کسی کا محتاج نہیں، یہ دین اپنی پاور خود رکھتا، یہ دین اپنی طاقت خود رکھتا، کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے جب، اور آپ جانتے ایک اچھا خاصا مناقشہ ہوا، ادھر سے اعتراضات تھے اور ادھر سے میرے آقا علیہ السلام کے سوالات تھے۔ میں کہوں گا کہ حاتم طائی کے بیٹے عدی تمہاری قسمت پر قسمت رشک کرتی ہے، کیونکہ یہ مناقشہ جو ہو رہا تھا یہ حضور کے گھر میں ہو رہا تھا۔ وہاں پر بیٹھنا ہی تو شرف کی بات ہے، وہ دربار کے جس کی تعلیم اور تربیت اور بیٹھنے کے قانون اللہ بناتا ہے، اس گھر کے اندر جو ہے یہ ہوا۔ اور عدی بن حاتم نے آقا علیہ السلام کے اخلاق، زبان کی مٹھاس اور دل کی نرمی کو جب دیکھا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گئے، اور پھر وہ کلمہ پڑھنے والا ایسا حضور علیہ السلام کے دربار شریف میں رہا۔ ایک مرتبہ شروع کی بات، وہ لاکٹ سلیب کا پہن کر آ گئے۔ یہ ایک فیشن بن گیا کہ جہاں پر کوئی اس طرح کے تہوار وغیرہ کے دن آتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے وہ نوجوان کہ جس کو اس بات کا علم نہیں، اب جان لو اس کا مسئلہ کیا۔ وہ لوگ سلیب پہن کر، ارے ہم تو کرسمس کی پارٹی میں جا رہے ہیں، اور اپنے نظریات سے ہٹ کر دوسروں کے نظریات میں ان کی صورت بنا کر، ان کا انداز بنا کر، کوئی بھی ہو اہل سنت و جماعت کے علاوہ، ان کے اس میں جا کر پھر وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ عدی بن حاتم وہ سلیب پہن کر آقا علیہ السلام کے دربار شریف میں آئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی دیکھا فرمایا عدی اس سلیب کو اتارو اس کو۔ انہوں نے اتار تو دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ جنہوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے باباؤں کو اپنا معبود بنا لیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا لیا، وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ عبادت صرف ایک خدا کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور وہ عزت والا خدا تمہارے ان تمام خرافات شرک سے جو ہے وہ پاک ہے۔ آقا علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں کوئی پہنا ہوا ہو اور اس کو بولو بھائی اس کو اتارو، کیا تم عیسائی ہو؟
تو وہ یہی کہتا نہیں بھائی میں بھی مسلمان، باپ دادا سارے پیچھے مسلمان، یہ تو بس ہم نے ایسی شوق میں پہن لیا تھا۔ ادئی بن حاتم کہنے لگے کہ سرکار میرا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے، نہ میں پادریوں کو اور باباؤں کو اور پوپوں کو میں نے کسی کو جو ہے معبود نہیں مانا، میرا معبود اللہ، بس ایک پرانا ہمارا یہ سلسلہ تھا، پڑی ہوئی تھی میں نے پہن لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب سنو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال انہوں نے کیا کہ نہیں؟ کہنے لگے بالکل کیا۔ سرکار نے فرمایا بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو اللہ کی شریعت کو پامال کریں ان کی کسی بھی علامت کو مومن اپنے ساتھ چسپاں نہیں کر سکتا۔ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد وہی ادئی بن حاتم ایسا ثابت قدم ہوتا ہے اسلام کے اندر، ایک غزوے کے اندر ان کی ایک آنکھ چلی گئی، اس کے بعد بھی میدان جہاد میں وہ حضور کی جو ہے رفاقت میں تلوار چلاتا رہا۔ پھر دوسرے غزوے کے اندر ان کی ایک آنکھ پر دوسری آنکھ پر ایسی ضرب لگی کہ اس سے بڑا مختصر سا ان کو جو ہے وہ دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دونوں آنکھیں جانے کے بعد بھی جو ہلکا سا دکھتا تھا اس میں بھی انہوں نے 2 مرتبہ میدان جہاد میں تلوار چلائی، اور اسی ثابت قدمی کے ساتھ پھر مرد قلندر جو ہے وہ دنیا سے جاتا۔ باتیں بہت ساری اس وقت میں کرنی تھی، بس صرف آج میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا کہ پورے جہاں تک یہ آواز جہاں تک بھی جاتی ہے کہ 25 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر کی رات تک کہ جب پورے جہاں میں میری کرسمس اور اس کی مبارکبادیں دی جا رہی کہ مبارک ہو کہ خدا کے یہاں معاذ اللہ بیٹا ہوا ہے، جہاں پر پورے جہاں میں کہ جب شرک اعلانیہ طور پر ہو رہا ہے تو اس وقت پوری امت مسلمہ پر فرض ہے کہ صبح سے لے کر شام تک پورے جہاں میں کلمہ توحید کی آواز آنی چاہیے، لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنی چاہیے، اور ہر جگہ ہر ورد ہر وقت صبح سے لے کر شام تک اتنے زور سے کلمہ توحید کا یہ ورد ہو کہ ادھر وہ شرک کا اعلان کر رہے تو پتہ رہے، آپ سمجھ لیں یہ ایمان تو ہمیں گھر میں نصیب ہو گیا، اپنے ایمان کی اگر قیمت جاننی ہو تو دیار کفر میں چلے جاؤ، قسم خدا کی ایمان کی قیمت کا پتہ چل جائے گا۔ جب ہر جگہ بت پرستی نظر آئے گی، ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک اعلانیہ ہوتے ہوئے بندہ جب دیکھتا تو اس وقت میں اسے اپنے خدا سے جو لگاؤ ہوتا، ایمان کی اس وقت میں اسے قیمت پتہ چلتی۔ میں آج جمعے کے اس عظیم اجتماع میں کہ آج 26 دسمبر ہے اور سامنے نیو ایئر، اور ہمارا نیو ایئر یکم محرم الحرام ہے، مسلمانوں کا نیو ایئر یکم محرم الحرام ہے، اور ان تمام چیزوں سے سب نے بچنا ہے، اور پورے جہاں میں کفر کا اعلان ہو رہا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ پورے جہاں کو اس وقت توحید کے کلمے سے انشاءاللہ تعالی پوری امت گونج اٹھے گی، اور ہر طرف سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سرکار نے فرمایا بس اس کلمے کو اپنے دل میں بچا کر رکھ لینا، جنت تمہارا مقدر ہوگی، وما علیہ الا البلاغ۔